बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, परसों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर ऑपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों ने हिस्सा लिया, उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। इस तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर तवज्जो मरकूज रही वो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर। इस तकरीर में उन्होंने वो बातें कह डाली जो कि शायद एट दिस पॉइंट इन टाइम ना तो पाकिस्तान के अवाम ना ही PMLN के वर्कर्स और सपोर्टर्स उनसे तवक्को कर रहे थे। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब टकराव की सियासत के लिए पूरा तैयार हो चुके हैं। इनके कॉन्ट्ररी जरदारी साहब की स्पीच में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहा। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई गुस्से का इजहार भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा किसी को खुश करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की स्पीच के पीछे असल हकीकत, असल कहानी है क्या? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन जमातें क्या मुत्तहिद हो सकेंगी उस पैराए पर या उस लाइन पर जिस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं? ये तमाम सवालात हैं जो कि हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं और यही सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ बड़े स्पेशल मेहमान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। अब्बास साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर APC से जो की उसने बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया और इसलिए सरप्राइज़ किया क्योंकि 2 साल से बड़ी धीमी किस्म की सियासत चल रही थी। एकदम से एक तकरीर के अंदर कन्फ्रंटेशनल सियासत की तरफ इशारा जाता है कि अब जो है मामला इतने आसान नहीं रखे जाएंगे ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत के लिए। ये तकरीर के पीछे बैकग्राउंड क्या था अब्बास साहब? आई वांट टू नो, पीपल वांट टू नो कि ये तकरीर किसी बहुत बड़े तूफान का पेश क़ैम है? नहीं, आई थिंक एक स्टेट्समैन की स्पीच ऐसी होती है। उन्होंने किसी शख्स की बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की। हर एक के आगे साहब से कहा, बड़े तहम्मुल से बात की, गुस्से में बात नहीं की। कंटेंट बड़ा ऑब्जेक्टिव था, कोई रेटरिक नहीं था और उन्होंने मसाइल बयान किए कि मुल्क के मसाइल हैं क्या और उनके हल भी दिए। तो इससे बेहतर स्पीच मैंने कम अज़ कम, मैं डेफिनेटली आप कहेंगी बायस्ड हैं, लेकिन मैंने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में इससे बेहतर स्पीच नहीं सुनी। ये कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, ये कोई असेंबली के अंदर कोई इमोशनल स्पीच नहीं थी। उन्होंने बड़े पैशन के साथ उन्होंने बयान किए मुल्क के मसाइल कि आज क्यों हमारा मुल्क नहीं चल रहा, उसका हल भी दिया और किसी कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की। ये मैं हैरान हूँ, लोग कहते हैं कन्फ्रंटेशन है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने कानून की बात की, उन्होंने कहा मुल्क में क्या होता रहा है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं और कैसे हम आगे चल सकते हैं। लेकिन इस तकरीर के बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई। आप फरमा रहे हैं कन्फ्रंटेशनल तकरीर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कन्फ्रंटेशनल तकरीर के तौर पर ही देख रहे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस तकरीर के बाद अब नवाज शरीफ साहब असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे, वो लंदन से वापस नहीं आएंगे। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और कब? बिलखुसूस इस तकरीर के बाद क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक उनका आना है इलाज के बाद आएंगे। हमारा उनको मशवरा है कि एक दिन भी उससे पहले ना आएँ। यहाँ जेल जाना है ना, जेल अपनी टर्म पूरी करेंगे या अपील्स में जो भी प्रोसेस है वो भी नहीं रुक रहा, वो चलता रहेगा। जो बात है कि उन्होंने क्या बात की वो बड़ी वाज़ेह है। कन्फ्रंटेशन वो नहीं है, उसको उस लहजे में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना बयानिया रख दिया, उसका मकसद रख दिया, मुल्क के मसाइल का हल रख दिया, अपोजिशन को डायरेक्शन दिखा दी और अब हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम उसके मुताबिक जो भी एजुटेशनल माहौल करना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप रास्ते बंद कर देंगे ना तो फिर नया रास्ता खुलता है। पॉलिटिशियन को असेंबली में बोलना चाहिए। जब आप असेंबली के दरवाजे बंद कर देंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे, असेंबली बेमानी हो जाएगी, तो हम मीडिया पे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आपके टॉक शोज़ में आएंगे। जो मियां साहब की स्पीच थी वो नेशनल कवरेज उसको मिला, हर चैनल ने दिया और जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है, नेशन से एड्रेस, इस तरह उनको मीडिया ने मौका दिया, उन्होंने बात कर दी। अब लोगों ने भी देख लिया, जो APC में पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन की, सब उन्होंने भी देख लिया। तो सब के लिए एक डायरेक्शन का उन्होंने
تعین کر دیا ہے، اس پر ہم کتنا چل سکتے ہیں نہیں چلتے یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ واٹ نیکسٹ ہوگا کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات فرمائی کہ ایک جس طرح پرائم منسٹر نیشن سے خطاب کرتا ہے اس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بات کی، لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس کے بعد وہ خود ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی بیماری کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی تھی، وہ ماشاءاللہ اسکرین پر بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، وہ بیمار نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا پورے پاکستان کے سامنے۔ ان کے موقف کے حوالے سے آپ کا کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ ایک ill informed اور میں اس کو ایک چھوٹی سوچ کہوں گا، کیونکہ بیماری ان کی بڑی واضح ہے، میڈیکل رپورٹس جو آئی ہوئی ہیں حکومت کے پاس ہیں، کورٹس کے پاس ہیں، بڑی واضح ہیں۔ بیمار آدمی بات بھی کر لیتا ہے کرسی پر بیٹھ کر، وہ چل بھی لیتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، بیماری اس کی ہے۔ حاصل بزنجو صاحب وفات پا گئے، بیماری سے 2 دن پہلے کچھ 6 گھنٹے کی انہوں نے پارٹی کی میٹنگ کی۔ تو بیماری آپ کسی کو دیکھ کر اگر پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں تو پھر ان کو ڈاکٹری کا پیشہ اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے فوٹو دیکھ کر بتا دیا کریں ان کو بیماری ہے یا نہیں ہے۔ بیماریوں کی تشخیص ڈاکٹروں نے کر دی ہے، بڑے مستند ڈاکٹر ہیں، لکھ دیا ہے، اور نواز شریف صاحب علاج کروا کر ہی آئیں گے۔ اس سے پہلے اگر حکومت ان کو لانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، اس کی سوچ ہے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہم مانگ رہے ہیں، نہ ان کی اپیل کے پروسیس میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ سب معاملہ چلتا رہے گا۔ ان معاملات کے حقائق بھی سب جانتے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں کہ ہم کس قسم کا ملک بن گئے کہ جس وکیل نے کنوکٹ کیا اس کو نکال دیا گیا کہ یہ اس آدمی نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اس کے فیصلے برقرار ہیں، یہ کو دیر لگتی ہے، اس کے فیصلوں کو ختم کریں، آگے چلیں۔ پی ایم ایل این اس کے حوالے سے کچھ کرے گی؟ دیکھ پی ایم ایل این نہیں کرے، جوڈیشری نے کرنا ہے۔ سو یو آر ویٹنگ کہ جوڈیشری کوئی فیصلہ لے؟ جوڈیشری فیصلے کرے، میاں صاحب علاج کے بعد پاکستان ہی واپس آئیں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں، شاید پریم صاحب کو علم نہیں ہے کہ 2018 میں جب آپ نے ان کو کنوکٹ کیا، الیکشن کے مڈل میں کنوکشن آئی، وہ لندن سے واپس آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے۔ اگر آج وہ لندن آپ کی اجازت سے علاج کے لیے گئے ہیں تو علاج مکمل کروا کر ہی آئیں گے۔ رائٹ۔ اچھا شاہد خاقان عباس صاحب، اب جو سوال سب سے زیادہ اہم سوال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک راہ کا تعین تو کر دیا ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کے لیے اور اوورآل اپوزیشن کے لیے، لیکن کیا پی ایم ایل این بالخصوص اس راہ پر چل سکے گی، اس ڈگر پر چل سکے گی، بالخصوص ان چہم گوئیوں کے درمیان جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب اس راستے سے کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ دیکھیں، کمفرٹ ہو یا نہ ہو، راستہ یہی ہے۔ میاں صاحب نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ کل ہی جا کر توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور ملک میں تباہی پھیلا دیں، ایجیٹیشن کر دیں۔ انہوں نے ایک راستے کا تعین کر دیا، انہوں نے ملک کے حالات بیان کیے، ہمارے سیاسی نظام کی خرابیاں بیان کیں، گورننس کے نظام کی خرابیاں بیان کیں، اور ان کا حل بھی دیا۔ آج ضرورت ذرا ایک کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ ہے کہ ہم سب مل کر ملک کے مسائل کو حل کریں جو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس کے نظام کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم چل رہے ہیں، یہ ایک ہائیبریڈ ماڈل، جو کہ میں نہیں کہتا ہوں، ساری حکومت کہتی ہے، حکومت پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، ہائیبریڈ ماڈل جو تھا، جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب ہمیں آئین کے مطابق چلنا پڑے گا، ہمیں سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ وہ چیز جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ملک کے مفاد میں کوئی فیصلے کر سکی، اس سے کنفرنٹیشن ہی ہوئی ہے، مارشاء اللہ آئے ہیں، اس قسم کے ہائیبریڈ ماڈل آئے ہیں، یہ معاملات نہیں چل رہے۔ تو ہمیں اب ذرا اس سے باہر نکل کر اس ریلیشن شپ کو ملک کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں۔ آج جو فرق ہے اس اے پی سی میں، اور جو میاں صاحب نے کہا، اور ماضی کی جو اے پی سیز یا تحریکیں ہوئی ہیں، کہ ہم حصول اقتدار کی بات نہیں کر رہے، ہم ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، ہم ملک میں جو گورننس کا ماڈل ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، جو خرابی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو دور کرنے کی حل دے رہے ہیں۔ تو آج ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے جو ملک کو آگے لے کر جائے اور ملک کے مسائل حل کرے۔ رائٹ۔ اچھا، تو پی ایم ایل این اس راہ پر چلنے کے لیے اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے شاہد خاقان عباس صاحب؟ سب اضطراب کا شکار ہیں کہ واٹ نیکسٹ، واٹ از پی ایم ایل این گوئنگ ٹو ڈو نیکسٹ؟ نہیں، وہ بھی ری ڈیفائن کر دیا نا، وہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ اب پی ایم ایل این نہیں، اب جوائنٹ اپوزیشن ہے۔ اس میں ایک
روڈ میپ دے دیا کہ پبلک موبلائزیشن ہوگی، کیونکہ اسمبلیاں تو ناکام ہیں، اسمبلیوں کے حالات ہم نے دیکھ لیے ہیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو چیئرمین اسپیکر وہ تو بات ہی نہیں، وہاں نہ کوئی ایشو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، نہ کوئی حل نکلتا ہے، وہاں تو گالی گلوچ ہی ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں ڈائریکٹ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ تو اب شروع میں اس میں بتایا گیا 2 مہینے ہیں، اس میں ریلیاں، جلسے، جلوس، یہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد دسمبر میں ایک احتجاج کا طریقہ ہوگا، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کے اندر دھرنے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر دیگر طریقے بھی ہو سکتے ہیں، احتجاج ہوگا۔ اور جنوری میں لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف پورے پاکستان سے، تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکیں کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں حکومت پر دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ حل تو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اب گھر جائے، پاکستان کے عوام کو پھر موقع دیں، یہ ری ڈیفائن کریں ان سب چیزوں کو، ری الیکشن کی طرف جائیں۔ ان ادر ورڈز ری الیکشن حل ہے، ہمیشہ سیاسی جمود کا حل ری الیکشن ہوتا ہے، لیکن ری الیکشن سے پہلے آپ کو بہت سے معاملات طے کرنے ہوں گے، مثلا فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ سب سے بڑی ضرورت آج پاکستان کی ہمیشہ رہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، وہ باتیں بھی ہم نے قراردادوں میں ساری لکھ دی ہیں۔ رائٹ، تو اب ایک روڈ میپ، نہ صرف پولیٹیکل روڈ میپ بلکہ ایجوکیشنل روڈ میپ بھی دے دیا گیا ہے، اس کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمیشہ سے پاکستان کا ایک مسئلہ رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ ہائیبرڈ ماڈل ابھی چل رہا ہے، اور میاں صاحب نے بھی ایک بات فرمائی کہ الیکشن کے رزلٹ یا انتخابات سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کس نے گورنمنٹ بنانی ہے۔ ایسے تو شاید خاقان عباس صاحب 3 دفعہ حکومت پی ایم ایل این نے بھی بنائی ہے، پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا وہ 3 دفعہ کی حکومت اسی طریقے سے بنی تھی کہ انتخابات سے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ کس نے حکومت میں آنا ہے؟ اور اگر اس لاجک کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تو پی ایم ایل این بھی اس کی بینیفیشری رہی، اس پورے سسٹم کی۔ دیکھیں، اس کا بھی ہم نے حل اپنے اعلامیے میں دے دیا ہے، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ان چیزوں پر جھگڑا کرنے کے بجائے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ سب کچھ وہاں پر ڈاکیومنٹ کر دیں، کیا ہوا، میں بھی بینیفیشری رہا ہوں، آپ بھی رہی ہیں، وہ بھی رہے ہیں، ملک تو بینیفیشری نہیں رہا نا، یہ سارے ایکسپیریمنٹس میں سب حصے دار تھے، نہیں چلا معاملہ، آج بھی نہیں چل رہا، اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں، اس سے سبق حاصل کر لیں، آج معاملہ نہیں چل رہا تو پی ایم ایل این بینیفیشری رہی ہے، وہ ڈاکیومنٹ کر دیں، اگر رہی ہے تو پتہ چل جائے گا، سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ میں کم از کم 85 سے سارے معاملے کو جانتا ہوں، میں اس کا وٹنس ہوں، جب وقت آئے گا میں بھی وہاں پر پیش ہو جاؤں گا ٹروتھ کمیشن کے سامنے، اپنے معاملے رکھ دوں گا، جو سرکاری افسر تھے وہ بھی رکھ دیں گے، جو فوج کے افسران تھے وہ بھی رکھ دیں گے، اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اسی سے آپ کو سبق ملیں گے۔ اگر ہم ہسٹری کو مسخ کریں گے تو ہم مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکیں۔ اچھا، ایک اور جو ایشو پی ایم ایل این کے ساتھ دیکھا جاتا ہے یا ایک جنرل امیج بھی بن گیا ہے کہ پی ایم ایل این آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ دی ادر ڈاؤن دا روڈ یہ تعلقات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہر بار ایسا ہی ہوا، 3 دفعہ ایسا ہوا، ایٹ لیسٹ یہ امیج بن چکا ہے۔ ایسا کیوں شاید خاقان عباس صاحب؟ کیا پی ایم ایل این برداشت نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کو، یا اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کرتی پی ایم ایل این کو؟ ہاؤ ڈز اٹ گو؟ دیکھیے، صرف پی ایم ایل این نہیں ہے، پاکستان کی کسی بھی جمہوری حکومت نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹ کر دیں کہ کیوں پوری نہیں ہوئی۔ پچھلے 2 ٹرمز تو پوری ہوئی ہیں، پرائم منسٹر نے پوری نہیں کی لیکن حکومت نے تو پوری کی۔ ہر دفعہ وزیر اعظم حکومتیں ٹوٹی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ پھر وہاں کسی کی حد تک کرنا کا مقصود نہیں ہے، کسی شخص ادارے کی، لیکن ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کر دیں، کیونکہ جب آپ ہسٹری کو چینج کر دیں گے پھر آپ مستقبل کے سبق وہاں سے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق لیں، مستقبل کو بہتر کریں، میں یہی کہتا ہوں۔ اس میں پی ایم ایل این نے کیا، دوسروں نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، جس نے بھی کیا، ڈاکیومنٹ کر دیں، حقائق وہاں سے آپ کو ملیں گے۔ رائٹ۔ اچھا عباس صاحب، سب سے پہلا ٹویٹ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا وہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے اوپر بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے ریاکشن آیا کہ ووٹ کو عزت دیا گیا ہے اسی لیے آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ کا اس پہ کیا ریاکشن ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں ڈاکیومنٹ کر دیں نا،
वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है जी, अवाम की राय का एहतराम करें। जो इलेक्शन में अवाम फैसला करते हैं वही फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं माजरत से आपसे भी इस मुल्क से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हम इस मुल्क के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे सके। ये कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट हुए, कुछ कम मैनिपुलेट हुए। 2018 का इलेक्शन शायद बदतरीन था। ये सब तारीख का हिस्सा है, सबक हासिल करें, क्योंकि जिस घर की बुनियाद कमज़ोर होगी, आपने सियासत का घर बनाना है, आइन का घर बनाना है, आप उसको एक मैनिपुलेटेड और एक रिग्ड इलेक्शन पे नहीं बना सकते। अवाम की राय का एहतराम करें, हम सिर्फ ये कहते हैं। राइट, बस अब यहीं ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अब जरा आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं, आगे क्या होने जा रहा है। अब आज साहब, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि पीएमएलएन किस तरीके से इसको आगे लेकर चलेगी, जिसपे आपने कहा कि ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन ने लेकर चलना है, पीएमएलएन अकेली नहीं है। लेकिन अब साहब मसला ये है कि जब तक आपके लीडर ने जो बात फरमाई वो आपकी जमात उसके ऊपर यकजा नहीं होगी तो फिर ऑपोजिशन का यकजा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर आप लोगों के कुछ वोट्स इधर उधर हो गए, और जब वोटिंग के टाइम पर वोट्स इधर उधर हो जाते हैं, पहले हमने माजी में पीपल्स पार्टी के भी देखे थे, वोट्स इधर उधर हो जाएंगे तो फिर एक तहरीक जब चल रही होगी तो फिर उसके अंदर यकजा होना या उसके अंदर यकजहती हमें कैसे नजर आएगी? देखिए, वोट इधर उधर होते रहे हैं, होते इस दफ़ा भी हुए हैं और होते रहेंगे। तहरीकें इधर उधर नहीं होती। जब एक तहरीक चलेगी उसमें अवाम का दबाव होता है, अवाम की स्ट्रेंथ होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ सियासत में नहीं, इस वक्त ना सरकारी ओहदा है, सियासत से भी अलहदा कर दिया गया, जेल में डाला गया, बीमार भी हैं। उन्होंने जमात को मौका दिया, 2 साल जमात को मौका दिया कि आप चलाएं मामले को, पॉलिटिकली चलाएं, नहीं चला, जिसमें हमारी कोताही है, हमारी गलती है। अब उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी है पार्टी को। उन्होंने इन 2 सालों में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया पार्टी के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी आप बेहतर समझते हैं आप चलाएं। हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, अब उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। ये बात मत भूलें कि जो पीएमएलएन का वोटर है वो नवाज शरीफ से आइडेंटिफाई करता है। जो कुछ हमने कर लिया, कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर ली, हुकूमत से भी इकामे पे निकाला, सियासत से भी अलहदा कर दिया, जेल में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, वोटर आज भी नवाज शरीफ के साथ है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के बयानी से एग्री करता है, वो नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस से एग्री करता है। राइट, आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने 2 साल मौका दिया, कोताही हमारी है। आपने बड़े मॉडेस्टली सारा का सारा शायद ब्लेम अपने ऊपर लिया है, लेकिन सदर तो शहबाज शरीफ साहब थे शायद। खाका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अपने ऊपर, हम सब जो हैं, जो यहाँ मौजूद थे, जो लीडरशिप मौजूद थी, हम इसका सब मेन ब्लेम जो है शहबाज शरीफ साहब पे आता है, क्योंकि सदर तो वो है। देखिए, हम सब ओहदेदार हैं, हम सब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पूरी एक फ्रंट बेंच बैठी हुई है। हम नहीं डिलीवर कर पाए, सीधी बात है, हम वो डिलीवर नहीं कर पाए जो पाकिस्तान के अवाम की हमसे तवक्को थी, या जो नवाज शरीफ का बयानिया था नहीं डिलीवर कर पाए। और वो कोई कन्फ्रंटेशनल बयानिया नहीं है, वो पाकिस्तान के हक का बयानिया है, वो इक़्तिदार का बयानिया नहीं है, वो मुल्क की बेहतरी का बयानिया है। राइट, अच्छा अब जरा ऑपोजिशन की तरफ आते हैं। ऑपोजिशन एक बड़ा मेल्टिंग पॉट सा लगा हम लोगों को एपीसी के टाइम पर, स्पेशली कंसिडरिंग कि हर जमात का अपना अपना जाविया है हर किसी को देखने का। मौलाना साहब हमेशा से कहते आए हैं कि इस हुकूमत को गिराएं, इस्तीफे दें, मामलात को ख़त्म करें। आप और पीपल्स पार्टी ज़रा एहतियात से चलते रहे। अब ऐसा मालूम होता है कि ऑपोजिशन एक पेज पर आ गई, लेकिन ऑपोजिशन इसको किस हद तक यकजहती के साथ आगे लेकर जा सकेगी अब्बास साहब? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इससे पहले भी मौलाना साहब ने कोशिश की थी लेकिन आगे नहीं चल सका था मामला। क्या गारंटी है कि ये मामला आगे चलेगा और ऑपोजिशन इसी तरीके से यकजा रहेगी? देखिए, सियासत होता ही मेल्टिंग पॉइंट है, यही सियासत की खूबसूरती होती है, हर व्यू पॉइंट शामिल होता है। अब आप कल देख लें, उसके अंदर नेशनल पार्टीज़ भी हैं, रीजनल पार्टीज़ भी हैं, लोकल पार्टीज़ भी हैं, रिलीजियस पार्टीज़ भी हैं, हर किस्म का व्यू पॉइंट वहाँ मौजूद है। और सियासत को कभी आप एक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, सियासत होता ही मेल्टिंग पॉइंट है, हर किस्म की राय होती है, हर किस्म का इख्तलाफ होता है, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए सारे इकट्ठे हैं। इस बात पर सारे एग्री करते हैं
کہ پاکستان صرف اور صرف ایک جمہوری آئینی جمہوریت کے تحت چل سکتا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گی۔ ہم نے اس کی خرابیوں کو درست کرنا ہے، گورننس کے ماڈل کو درست کرنا ہے، جو نواز شریف صاحب نے بیانیہ دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ سب نے ایگری کیا، اور میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں، یہ کنفرنٹیشن نہیں ہے، یہ مسائل کا حل پاکستان کو آگے بڑھانے کا بیانیہ ہے۔ رائٹ۔ اچھا عباس صاحب، اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کا کیا کوئی چانس باقی رہا ہے؟ کوئی بھی، ایون اے میگر چانس، کہ اگر حکومت کہے کہ نہیں آئیے چلیے ہم ڈیموکریسی کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم پارلیمنٹری سسٹم کو طاقتور کرتے ہیں، ہم لوگ آئین کے مطابق جو ہے پارلیمنٹ کو طاقت دیتے ہیں جو وہ طاقت کا محور ہے، تو کیا آج بھی اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی یا نہیں؟ اب وہ ساری کی ساری کشتیاں جلا دی گئی۔ یہ سیاست میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن آج کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جو حکومت کا رویہ رہا ہے پچھلے 2 سال میں، جو اس کا طریقہ رہا ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیٹھنے کی گنجائش رہی ہے۔ لیکن میں دروازے ہمیشہ اس معاملے میں کھلے ہوتے ہیں، لیکن اگر ملک کے مفاد میں کوئی بات کرے، ملک کے مسائل کی حل کے بارے میں بات کرے، پارلیمان کی بات کرے، جھوٹ نہ بولے، حق کی بات کرے، تو ہمیشہ ہم تیار رہتے، لیکن اس کی توقع مجھے نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات نواز شریف صاحب نے فرمائی، اور وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے نہیں، ہمیں ان کو لانے والوں سے مسئلہ ہے۔ تو کیا حکومت کو گرانا ایک آپشن کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی اس کو اگنور کیا جا سکتا؟ کین دیٹ بی اگنورڈ؟ نہیں، یہ وہی بات ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج معاملہ صرف حکومت کے گرانے کا نہیں ہے۔ آج جو گورننس کا ماڈل ہے جو فیل ہو چکا ہے، جسے ہائبرڈ ماڈل حکومت نے خود کہا، یہ نہیں چل رہا، ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، جو مسائل حل کیے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ تو اب ہمیں اس سے ذرا باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہوگا یہ سب ریلیشن شپس، اور وہ سب ری ڈیفائن ہوں گی ود ان دی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، the principles of constitutional democracy۔ رائٹ۔ اچھا شاہد خاقان عباس صاحب، اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ ایک ینگ لیڈرشپ ہم لوگوں کو ایمرج ہوتے ہوئے نظر آئی، اسپیشلی اس اے پی سی کے اندر، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور مریم نواز صاحبہ کی باتوں سے ایسا لگ بھی رہا تھا کہ اگلی لیڈرشپ پی ایم ایل این کی ان کے پاس ہوگی، اور اگلی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو صاحب کے پاس، وہ آلریڈی چیئرمین ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہم لوگوں کو، اور ایک تصویر بھی بڑی کمپیئر کی گئی جو کہ نواز شریف صاحب کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، اور مریم نواز صاحبہ کی اور بلاول صاحب کی، کیا ہم وہی موروثی سیاست دیکھیں گے، یا آپ جیسے لیڈران پی ایم ایل این میں ابھر کر سامنے آئیں گے جن کو ایکسپیرینس بھی ہے، جو پرائم منسٹرشپ بھی دیکھ چکے ہیں، جو وزارتیں بھی دیکھ چکے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تعین عوام کرتے ہیں، جس کو عوام پسند کریں وہی لیڈر بنتا ہے۔ اور میں نے بار بار یہ کہا ہے، میری جماعت کے اپنے لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں اور لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، قائد اعظم کے بعد ہم 4 پولیٹیکل لیڈر اس ملک کو دے سکیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور عمران خان ہے۔ رائٹ۔ اب وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے، مستقبل میں نئی قیادت آئے گی، بالکل ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، لیکن موروثی سیاست آپ کو ایک حد تک لے جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی قابلیت، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی محنت، یہ سب چیزیں آپ کو پولیٹیکل لیڈر بناتی ہیں۔ میں آپ کو لمبی تاریخ دے سکتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی اولاد جو پولیٹیکل لیڈر نہیں بن سکی، دنیا میں اگزامپلز ہیں، تو ان کے پاس موقع ہے۔ اب کیا عوام ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ وقت بتائے گا۔ میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، میری پارٹی سے ہیں، نہ پارلیمان میں ہیں، نہ حکومتی عہدہ رکھا ہے، لیکن پارٹی کا ورکر اور ووٹر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہے۔ اب اس کو وہ کیسے کیپٹلائز کرتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب سیاست میں آئی تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا، ایک مشکل حالات میں آئیں، انہوں نے ورکر کے دل میں جگہ پیدا کی اور بڑی ایفیکٹولی اپنی جماعت کو تقریباً 30 سال انہوں نے لیڈ کیا۔
अब जगह बनाई तो ये फैसले आप अवाम पर छोड़ दें। अगर कोई मरूसी लीडर आएगा जिसकी अवाम में जड़ नहीं है तो वो एक इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। राइट। अच्छा अब्बास साहब, फिर हर शख्स मुस्तकबिल की तरफ देखना चाह रहा है। जब आप लोगों की ये तहरीक शुरू होगी या उसका इख्तिताम होगा, तब तक क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहरता देखते हैं? आप समझते हैं कि पीटीआई 5 साल मुकम्मल करेगी? कुछ मेरे लास्ट शो में आपने 10 के करीब उनके करप्शन केसेस गिनवाए थे और आपने कहा था मैं 100 की फहरिस्त भी गिनवा सकता हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल मुकम्मल करेगी? देखिए, तहरीक इंसाफ 5 साल करे या ना करे इससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, क्या मुल्क उसका मुतहम्मल हो सकता है? एक हुकूमत जो गवर्नेंस नहीं दे पाई, जो मसाइल को हल नहीं कर पाई, जिसने मईशत को तबाह कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। मैं आपको मिसालें दे के बता सकता हूँ। आप सिर्फ चीनी के अंदर जो इस हुकूमत में करप्शन हुई है, जिसके बेनिफिशरी कैबिनेट के टेबल पर बैठे हुए हैं और चंद अरब के नहीं सैकड़ों अरब के बेनिफिशरी हैं, वो कैसे पाकिस्तान के अवाम को हल देंगे? जो आटे की प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके, चीनी की प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके, जो रोज़गार नहीं दे सके, उन्हें तरक्की ख़त्म कर दी। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है फेलियर्स की। 2 साल में जो कर्ज़े हमने लेकर इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क के मसाइल हल किए, आपने उससे ज़्यादा कर्ज़े 20 महीने में ले लिए और 1 पैसे का फ़ायदा मुल्क को नहीं दे सके। इसका कोई जवाज़ है? ऐसे वक्त गुजर जाता है। वो मेरा हबीब जालिब साहब ने कहा था 70 में, उन्होंने कहा था कि तुम्हें है गुमा कि सफ़र कट रहा है, मुझे है यकीन कि मंजिल खो रहे हो। तो हम मंजिल खो रहे हैं। अब्बास साहब, इसी शेर पर ज़रा ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और शो को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बास साहब से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और शाहिद खाकान अब्बास साहब ने हबीब जालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर जिसके अंदर मंजिल के खोने की बात की है। अब ऑपोजिशन की नज़र में पाकिस्तान की मंजिल खोती चली जा रही है, लेकिन क्या हुकूमत की नज़र में मंजिल करीब आ रही है या नहीं? देयर 2 डिफरिंग ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन अब इस तमाम सियासत में पाकिस्तान कहां खो रहा है और कहां पा रहा है, ये एक अहम सवाल है। शाहिद खाकान अब्बास साहब, कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, और ये पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ मामला जाता हुआ लग रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मामलात को रीडिफाइन होना चाहिए, सब चीज़ों को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली नज़र तो हमें आने वाले वक्तों के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल आ रहा है। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स स्पेशली एट अ टाइम जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी मुश्किल हालात से गुजर रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा दूररज़ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब दवाई खाते हैं तो दवाई के मुज़र असरात भी जिस्म पर होते हैं, तो यही कैफियत आज भी है। एक बड़ी ख़राबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नेंस मॉडल फेल हो गया है। जो रिलेशनशिप्स हैं आइनी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। आज हर शख्स परेशान है, इकॉनमी कोलैप्स कर गई है, तो वो इस निज़ाम से हल नहीं होगी। यही बात कल नवाज शरीफ साहब ने की है। तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। बेहतर है कि एक बैठ कर सारे रीडिफाइन कर लें, फैसला कर लें कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को राय का हक दें और आगे चलें। अगर वो नहीं करेंगे फिर एजुटेशनल पॉलिटिक्स होगी, अवाम सड़कों पे अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे। ये 2 चॉइसेस आपके पास हैं। सब यही बात तो ये हुकूमत भी जब नई नई आई थी तो कहा करती थी कि देखिए पाकिस्तान की मईशत को इतना ज़्यादा ख़राब करके छोड़ के गई है PMLN और उससे पहले पीपल्स पार्टी कि अब हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, अब ये बुखार के लिए पैरासिटामोल देने वाला कोई हिसाब ही नहीं रहा। वही बात आज आप लोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो लूज़ कर रहा है वो तो आवाम कर रही है, चाहे ये कीमोथेरेपी वाली एग्जाम्पल हुकूमत दे या आप फरमाएं कि कड़वी गोली लेनी पड़ती है। कड़वी गोली तो अल्टीमेटली आवाम को लेनी पड़ेगी। इस सियासत के बीच में हम आवाम को कुशन कैसे दे सकते हैं? Is there any possibility for that? कड़वी गोली से हल निकले ना। अब आपका दावा है कि जी वो बड़ी खराबियां छोड़ गए थे। खराबियां कौन सी छोड़ गए थे? 5.8% ग्रोथ छोड़ कर गए थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में छोड़ कर गए थे,
بجلی کا بحران ختم کر کے گئے تھے, گیس کا مسئلہ ختم کر کے گئے تھے, لا اینڈ آرڈر بہتر کر کے گئے تھے, ٹیررزم ختم کر کے گئے تھے. آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. ریونیو گروتھ 100% سے زیادہ ریونیو گروتھ 5 سال میں ہوئی. آپ نے یہاں سے آگے بڑھنا تھا, آپ پیچھے چل پڑے. کڑوی گولی کھانے سے آدمی پیچھے نہیں جاتا, چلے وہیں رک جاتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. آپ نے تو ختم کر دیا معاملے کو, اور آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ 2 سال میں یہ حکومت بتا دے اس نے کیا ہے, کون سا مشکل فیصلہ. میں یہ کہتا ہوں بڑے مشکل فیصلے تھے, کون سا مشکل فیصلہ کیا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے ٹائم پہ کرونا آیا, ہمارے ٹائم پر جو ہے وہ عالمی معیشت ایک دم سے نیچے جانے لگ گئی بیکاز آف کرونا, تو ہمیں تو بڑے چیلنجز کا سامنا. کرونا تو ابھی آیا ہے نا, کرونا تو 3 مہینے آیا ہے نا, اس سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا ہے. کرونا میں آپ نے ایڈوانٹیج حاصل کیا. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ $5 ارب کی صرف آئل اینڈ گیس میں منیمم اپرچونٹی تھی اوور دا نیکسٹ 2 ایئرز کرونا میں آپ کے پاس. آپ نے 1 پیسے کا فیصلہ نہیں کیا. اب نیب تو یہ نہیں پکڑے گی نا کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا, ملک کا 5 ارب سے زیادہ کا نقصان کر دیا. تو جو حکومت فیصلے نہیں کرتی وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ اپرچونٹیز کو نہ سمجھتے ہیں نہ. آج پھر لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے, آج پھر گیس کی. سپٹمبر میں سندھ میں گیس کی شارٹیج کیسے آ سکتی ہے, مجھے یہ کو سمجھا دیں. جو پاکستان کی 2/3 گیس پروڈیوس کرتا ہے, اس میں سپٹمبر میں جب کوئی ہیٹنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیسے شارٹیج آ سکتی ہے. بجلی آپ کے پاس سرپلس لگی ہوئی ہے, شارٹیج کیسے آ گئی. یہ عجیب عجیب معاملات ملک میں ہر روز ایک نیا کرائسس آپ دیکھتے ہیں. اس لیے حکومت ناکام ہے. جتنی جلدی یہ اس بات کو سمجھ جائیں, اور صرف حکومت ناکام نہیں ہے, گورننس ماڈل ناکام ہو گیا. بڑی تشویش تو یہ ہے. وہی بات نواز شریف صاحب نے کی کہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں کہ ملک آئین کے مطابق کیسے چلے گا. کدھر بیٹھ کے, کمروں میں بیٹھ کے یا ڈی چوک پہ بیٹھ کے؟ کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو بہتر ہے, ورنہ ڈی چوک پہ فیصلہ ہوگا وہ کبھی بہتر نہیں ہوتا. بہتر یہی ہوتا ہے, سیاسی نظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مسائل آئیں ان کو بیٹھ کر حل کیا جائے. یہاں تو بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں, وہ سارا دن گالیاں نکالنے میں گزارتا ہے ہمارا وزیر اعظم اور اس کے سارے وزیر. ابھی ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے شاید خاقان عباس صاحب, وہ ہے فورن پالیسی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ مینشن کیا, اسپیشلی سعودی عرب کا نام اور چائنا کا نام لیا انہوں نے. لیکن یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ کوئی فورن منسٹر نہیں تھا, ہمارے ایک ڈیڈیکیٹڈ فورن منسٹر ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے کچھ معاملات تھے جو شاید پاکستان کے مفاد میں نہیں تھے, وہ بھی درست کیے گئے. اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بھی ایکول فوٹنگ, اور اسپیشلی برادرانہ تعلقات تو ہیں ہی, لیکن ایک سوورن سٹیٹ کی حیثیت سے ہم لوگ جو ہیں ڈیلنگ کر رہے ہیں, اور آپ لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ شاید تعلقات خراب کر رہے ہیں. یہ دونوں زاویوں میں سے ایک عام شہری کس زاویے کو بائے کرے؟ فارن افیئرس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں اس پر کامنٹ کروں, میں اپنے ملک کے خلاف ہی بات کروں گا نا, یہ بات ان کو سمجھ نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ نے کوئی دوست بنائے ہیں 2 سال میں, آپ نے دوست کھوئے ہیں, اور اس حد تک کھوئے ہیں جس کی توقع نہیں تھی. حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آج جو تعلقات ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اکنامک کوآپریشن میں. آپ کی اکنامک کوآپریشن 0 ہے, تو آپ نے کیا کھویا اور کیا بنایا یہ عوام خود سمجھتے ہیں. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, کوئی 3 چیزیں شاید خاقان عباس صاحب جو فوری طور پر اگر حکومت صحیح کر لے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. 3 چیزیں کیا درست کرے, حکومت آئین کے مطابق چلنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے. یہ تو ہم نے نوٹ کر لیا. یہ نوٹ نہیں, یہ بنیادی عنصر ہے. جب یہ نظر آئے گا تو اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ابھی میں سب سے پہلے ملک کو آئین کے مطابق چلاتا, اس کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا. یہ بڑی سیدھی بات ہے. اسٹیبلٹی وہیں سے آئے گی, لوگوں کو کانفیڈنس وہیں سے آئے گا. دوسرا, آپ کو نیب ختم کرنی پڑے گی, اور اس کے اندر لکھ دیں کہ پی ایم ایل این کے کیسز چلتے رہیں گے. یہ بھی لکھ دیں. ہمیں چھوڑیں. جی بالکل منظور ہے, لکھ دیں پی ایم ایل این کے کیسز چلتے رہیں گے, نیب کو ختم کریں. کوئی افسر آج فیصلہ نہیں کر رہا. رائٹ. اور تیسرا, ووٹ کو عزت دو. بلکہ اس کو میں سب سے پہلے کہوں گا آج نظام بنا لیں کہ مستقبل میں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوگا. یہ فیصلہ کر لیں.
चलिए, फैसला तमाम जमातों को करना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर, लाइक ऑलवेज हैविंग यू इन द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल चलती रहती है, जो चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं, वो अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा तेज़ी पकड़ने लगी हैं। और ऐसी सूरत हाल में मुस्तकबिल के अंदर क्या पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हम लोग देखेंगे, या फिर इस पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन थोड़े अरसे के बाद कुछ स्टेबिलिटी आती हुई पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के अंदर देखेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।